پھر اس نے الف لام میم سے شروع کرایا، پھر وہ پہنچ گیا سورت یاسین پہ. تو قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تو وہ جو والی ریاست تھا وہ کہتا ہے یہاں وہو علی کل شیء قدیر ہونا چاہیے تھا، وہو خلق علیم کیوں ہے؟ وہ کہتا تھا قدیر ہونا چاہیے، قدیر علی کل شیء قدیر ہونا چاہیے تھا. تو اس معلم نے، میں اس کو ختم بھی کر لوں، مزہ نہیں آ رہا. جزاک اللہ، بہت مہربانی. تو وہ جو معلم تھے اس نے کہا جی مجھے تو منع کیا گیا تھا آپ سے کسی قسم کا کلام نہ کروں، صرف پڑھاؤں، میں تو پڑھانے آیا ہوں. اس نے کہا نہیں یار، اب میں کہتا ہوں تم بولو. اس نے کہا اچھا آپ سنتے. یہ فہو بکل شیء قدیر آپ کہہ رہے ہیں نا، قدرت کا مظاہرہ پہلے ہو چکا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اس پہ علی کل شیء قدیر آ گیا. وہ بکل خلق علیم یہاں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مخلوق جہاں جہاں ہے اس کے علم میں نہیں ہوگی تو رزق کیسے دے گا، بیماری کیسے دے گا، شفا کیسے دے گا، موت کیسے آئے گی؟ جب تک اس کے علم کے احاطے میں نہیں ہوگا. تو اللہ تو قدیر تو ہے ہی ہے. پھر اس نے ایک مثال دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی، اور اللہ نے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ بھی اللہ نے ان کے اوپر فضل فرمایا تھا. انہیں ایک چینٹی کو بلوایا اپنی دربار میں اور اس سے پوچھا تیرا راشن کتنا ہے سال کا؟ اس نے کہا کہ 1 دانہ ہے سال کا. تجربہ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو ایک ڈبی میں بند کیا، پانی رکھ دیا، 1 دانہ گندم کا رکھ کے اس کو رکھوا دیا کہیں. 1 سال کے بعد اس نے اس کو منگوایا ڈبی کو، دیکھا تو آدھا دانہ کھایا ہوا تھا، آدھا بچا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال پوچھا بھی تو نے تو پورا دانہ کہا تھا لیکن یہ آدھا ہے، آدھا تو نے نہیں کھایا، تو غم کے اندر مبتلا تھی، وجہ کیا تھی؟ چینٹی نے جو جواب دیا حضرت، وہ ہمارے ایمان اور توحید کے لیے بہت بڑی ایک بنیاد ہے. چینٹی نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کہیں مجھے رکھ کے بھول نہ جائیں، بھول نہ جائیں. میں نے میرا راشن اتنا ہی ہے، آدھا دانہ سال کا، لیکن 1 سال کا احتیاطاً رکھوا لیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر بھول جائے گا تو 1 سال میرا اور گزر جائے گا، اور نکل جائے گا. یعنی چونکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بھول سکتا ہے لیکن وہ نہیں بھول سکتا. سبحان من یرانی سبحان من یسمع کلامی و یعرف مکانی ولا ینسانی. وہ کسی کو نہیں بھولتا. اور خدا کی قدرت میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا کتاب رات کو تھوڑا سا ایسے طالب علموں تو لگا رہتا ہوں. ایک شخص نے ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہماری مشکل بہت بڑی ہے، یہ کہا ہی نہیں کرو، یہ سوچا کرو کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے. تو پھر اس نے جب یہ توضیح کی اور تشریح کی اس معلم نے جو عرب سے آیا تھا، اس نے کہا یار مجھے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا. ہاں الحمد صحیح للہ، بات، اللہ نے اس کو ماشاء اللہ. قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اگر کوئی غور کر لے، کوئی ہو، کسے باشد، سکھ ہو، ہندو، کوئی بھی ہو، قرآن کو اگر توجہ کر لے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا. اب تو مسلمان نہیں توجہ کرتے بھائی. اب وہ یہاں تک کھڑا ہوا ہے کام، وہ ہمارے حضرات، ہمارے ساتھی کان پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اوپر بھی ہلتے ہیں، زور لگاتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں وضو باقی رہتا یا نہیں رہتا، زور اچھا لگاتے ہیں. ہمارے چونکہ ساتھی ہیں سارے، اللہ کا فضل ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں 5 جو بھی ہیں
5-6 جگہ ہیں جہاں کی وہ تلاوت کرتے ہیں. باقی قرآن کوئی ممنوع ہے. آپ کبھی بھی چیک کر لیں. یہ محفل قرات جو ہوتی ہے چند رکوع ہیں جو وہ پڑھتے ہیں, اور پھر روایات میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. چیک آباد میں ہو رہا تھا ایک محفل قرات. قاری محمد علی بہت بڑا قاری تھا, ویسے کائنات کا بڑا قاری تھا نبی. وہ قل هو اللہ پہ جب آیا تو روایتوں میں پڑھنے لگ گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ جو طریقے ہوتے ہیں قرات کے آگے پیچھے, وہ بار بار آگے اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوتے. سندھیوں کا علاقہ ہے. ایک سندھی کہتا ہے اب بہنا تمہاں کے نہ تو اچھے تو بس کر ہی چھاڑنا. کیا کہتا ہے, تمہاں کے نہ اچھے نا تو بس کر ہی چھاڑ. کہتا ہے بلا دوبارہ جو پڑھا نہیں آتا تو بس کر جا. وہ دوہرا رہا تھا نا بار بار. اس نے سندھی میں کہا تمہاں کے نہ تو اچھے تو بس کر ہی چھاڑنا بہنا چھا تو پڑھے پیا بری بری. ساتھ ایک اور بیٹھا, اس نے کونی ماری اس کو. بہنا اس سے نہ تو اندھوا ہے جی میں پڑھے پیا پڑھے تمہاں کے چھا چپ کر بٹھا رہے تو چپ کر کے بیٹھ رہے. وہ اندھا ہے جیسے پڑھتا ہے, پڑھنے دے تجھے کیا. اللہ ہدایت دے سب کو. اللہ آپ کو حضرت صحت دے, آپ کا سایہ سلامت رکھے, صحت عافیت والی خیر احتیاج والی زندگی. اللہ نے دین کی برکتیں رکھی ہیں. ہمارے جو حضرات بھی دین کے کام میں لگے ہوئے آخری وقت تک الحمدللہ ان کا دل و دماغ صحیح کام کرتا ہے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. ورنہ تو بعض لوگوں کے پاس آدمی بیٹھتا ہے بدبو آتی ہے. آپ لوگ بھی جاتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھار جاتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ دین کی برکتیں وہ خوشبو آپ کی. اب اجازت لیں, آپ سے بہت ٹائم لے لیا, ایسے بے فضول باتیں کرتا رہا میں. تشرفنا بزیارتکم. ماشاءاللہ. جزاک اللہ حیاک اللہ. یہ آپ کی قدر دانی ہے. اکرمک اللہ بالجنہ والی والدیک و انت اعزک اللہ احبک اللہ. بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ. اجازت لیں گے آپ سے. 8 دن بعد پھر ایک دفعہ ملاقات رہنی چاہیے. 8 دن بعد پھر ایک دفعہ ملاقات رہی. 6 مہینوں بعد. جی جی 6 مہینے بعد آئے ابھی. 6 مہینے بعد. اچھا یار, آپ تو امام صاحب فرمانا کہ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ محفل جو ہے یہ ان کی شفقت ہے, ان کا بڑا پن ہے. محبت بھی مزید اضافہ ہو. ورنہ ہم تو فضول لوگوں میں تھے, بیکار آدمی ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. من آنم کے من دانم. اضافہ فرمائیں. آپ بس تشریف لائے, خوشی ہوئی ماشاءاللہ. نہیں, ہم خود حقیقت ہے. اب یہ ان کے اوپر ہے. یہ ابھی اب جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا آگے تو یہ کرنے کے نہیں. میں نے کہا آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے اندھے کے لیے وہ آسا ہوتا ہے نا, ہمارے لیے میں نے کہا آپ وہ ہے. اجازت لیں گے. دعاؤں کی درخواست بھی ہے میرے لیے, میری اولاد کے لیے, میرے خاندان کے لیے.